اللهم رب هذه الدعوات القائمة ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامیات، ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ منافقین کے موضوع پر ہوگا کہ منافقین کون ہوتے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے. منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دل میں کچھ اور ظاہر کرے، سوچے اور ظاہری طور پہ اور ظاہر کرے. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ بھی اس میں زیادہ آپ دیکھیں گے تو منافقین کی تعداد آپ کو ملے گی کہ منہ پہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور جب بھی آپ ان سے اوجل ہوں، ایک طرف ہوں، تو وہ آپ کی برائی شروع کرتے ہیں. مومن، کافر اور منافق، یہ تین ہی مرتبے ہوتے ہیں.
مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، کافر وہ ہے جو ان کا انکار کرتا ہے۔ منافق بظاہر ایمان لاتا ہے اور دیکھنے میں بھی وہ مسلمانوں کے کام کرتا ہے، لیکن دل میں کالا ہوتا ہے، دل کا بالکل سیاہ ہوتا ہے، اور سب سے سخت سزا بھی منافق کی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے لوگوں میں ہوں گے۔ سب سے جو نچلا طبقہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ کافر وہ تو پتہ ہی ہے کہ دوزخ میں جانا ہے، لیکن منافق کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے بالکل نرم ہوتا ہے، اور جب آپ بات ختم کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ختم ہوتی ہے، تو اپنے دوستوں یاروں میں، اپنے ساتھیوں میں اس بات کی مخالفت بھی کرتا ہے، صحیح بات کی مخالفت کرے گا۔ ویسے منافقین کی اللہ کے رسول نے 4 علامتیں بیان فرمائی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کوئی امانت سونپی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، طعنہ تشنی کرتا ہے۔ یہ 4 جو علامتیں ہیں منافقین کی علامت، جس میں یہ 4 علامتیں جمع ہو جائیں، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، خائن ہو، خیانت کرتا ہو، اور جب بھی کسی سے جھگڑا ہو تو بد زبانی کرتا ہو، ایسا جو شخص ہوتا ہے کان منافقن خالصن، خالص منافق ہوتا ہے۔ اگر کسی میں کوئی ایک ان میں سے ہے برائی، تو وہ ایک اس میں منافق کی علامت پائی جاتی ہے، نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سخت جو مخالف تھے، وہ ان کو شمار کیا گیا جو رہتے آپ کے ساتھ تھے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ کی اقتداء میں وہ روزے رکھتے تھے، جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، وہ آپ کے ساتھ شاید حج پہ بھی چلے گئے ہوں، اور آپ کے ہر کام میں مشورہ دینے والے ہوتے تھے، لیکن دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اس نبی کو ہماری وجہ سے نقصان ہو۔ اور اس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جب آپ مکے سے مدینہ طیبہ مشرفہ عظیمہ تشریف لے کے آئے۔ عبداللہ بن ابی سمجھدار آدمی تھا مدینہ طیبہ کا، تو اسے شاید سرداری بھی مل جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری رک گئی، تو اس نے حسد شروع کر دیا۔ پہلے دن سے ایمان لے آیا، وجہ یہ تھی کہ مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب مخالفت نہیں کر سکتا تھا، تو کلمہ گو تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد مخالفت شروع۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں 300 افراد کو لے کے علیحدہ ہو گئے، واپس آ گئے، اور کبھی کسی ساتھ چلے بھی گئے تو وہاں مخالفت، دراڑے، لشکر میں جو لشکر نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دراڑیں ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ کبھی یہ کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو اگر ہم مدینے چلے گئے تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلیلوں کو نکال دے گا۔ مسئلہ یہ بنا، ایک انصاری اور ایک مہاجر۔ انصاری وہ ہیں جو مدینے والے، اور مہاجر وہ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے مدینے میں تشریف لائے۔ ایک جنگ میں ایک مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ہو جاتا ہے، جیسے عام لوگ لڑ پڑتے،
اس نے کہا یا للمہاجرین یا للانصار، ایک کہتا ہے مہاجروں، ایک کہتا ہے انصاریوں، آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا ما دعوی الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار کیوں کرتے ہو؟ آج کے بعد نہ کوئی انصار ہے نہ کوئی مہاجر ہے، جو کلمہ گو ہے، جو اللہ رسول کا ماننے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، افضل ہے اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لے گا۔ یہ صرف نسبتیں، جیسے ہمارے خاندانوں کی نسبتیں، ایسے ہی ان کی نسبتیں تھیں، جو باہر سے مہاجر کہہ دیا، جو وہاں کے مددگار تھے انہیں انصار کہہ دیا۔ لیکن یہ باقاعدہ گروہ نہ بنا کہ آپس میں ان کا نام لے کے لڑائی شروع ہو۔ حالانکہ دونوں اچھے ہیں، مہاجر بھی اچھے، انصار بھی اچھے، آپ نے اس کو فتنہ قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چاہے نسبت جتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر اس نسبت کو لڑائی کے لیے، تفرقہ کے لیے، تشدد کے لیے، مار پٹائی کے لیے، جنگ کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ نسبت اچھی نہیں ہے، چاہے سید کی ہو، چاہے مہاجر کی ہو، چاہے انصار کی ہو، چاہے مومن کی ہو، چاہے مسلمان کی ہو۔ اگر آپ اچھی نسبت کو غلط راستے پہ استعمال کریں گے تو وہ فتنہ ہے۔ اگر آپ کے نماز پڑھنے سے تفرقہ پھیلتا ہے، اگر آپ کے روزہ رکھنے سے تفرقہ پھیلتا ہے، اگر آپ کے کسی جگہ پہ سچ بولنے سے واقعتاً مومنوں میں تفرقہ پڑتا ہے، تو ایسی تبلیغ بھی حرام ہے، ایسی نماز بھی حرام۔ یاد رکھیے، عبادات سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسانیت۔ انسانیت سب سے بڑی کائنات کی چیز ہے، اس انسانیت کی وجہ سے انسان نام رکھا گیا۔ اگر آپ کی انسانیت ختم ہو گئی آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، اس کلمے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے منع فرمایا۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گیا عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے، اگر ہم یہ باہر سے آئے، ہم نے ان کو کھانا دیا، ان کو رہائش دی، ان کو سرداریاں تک دے دیں، ان کے کلمے پڑھے، ان کی خدمت کی، اپنی جائیدادوں میں سے ان کو حصے دیے، آج یہ مقام پہنچ گیا ہے کہ باہر سے آ کے ہمارے بھائیوں کو ماریں گے۔ آپس میں مشورہ کیا، جب ہم مدینے میں چلے گئے ہم ان انصاریوں کو، ان مکے والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ قرآن کریم نے اس ساری بات کو سنا، آپ کو پتہ بھی چل گیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ کبھی کبھی مسلط کی وجہ سے خاموشی بہت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، کہ اگر میں نے ان کو مارا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پھر یہ قرآن کریم کی سورہ منافقون جو ہے، یہ سورہ جو ہے اللہ کریم نے پوری سورت نازل فرما دی۔ انہوں نے کہا لئن رجعنا الی المدینہ، ہم مدینے کی طرف اگر گئے، لیخرجن العز منها الاذل، ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلیلوں کو باہر نکال دے گا۔ ہم سردار مدینے کے رہنے والے، یہ باہر سے آئے، یہ کمزور، ہم طاقتور، ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہماری زمینیں، ہماری دولت پہ یہ گزارا کرتے، ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی ہوتی ہے، مومنوں کی ہوتی ہے، منافقین کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ آدمی کو سمجھ نہ آئے تو اور بات، کوئی گھمنڈ کرے اپنی دولت پہ، کوئی گھمنڈ کرے اپنے اختیار پہ، کوئی گھمنڈ کرے اپنے عہدے پہ، کوئی گھمنڈ کرے اپنی ذات پہ، کوئی گھمنڈ کرے اپنی قوت پہ، کوئی گھمنڈ کرے اپنی زمینوں، جائیدادوں، بینک بیلنسوں پہ، کوئی گھمنڈ کرے میری جماعت بہت بڑی ہے، کوئی گھمنڈ کرے ہماری تعداد بہت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے، مخالفین چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، منافق نہیں جانتے، اور انہوں نے کہا تم ایسے کرو، صحابہ پہ خرچ نہ کرو،
بلال وہاں سے سادہ کپڑوں میں آنے والا، صہیب رومی غریب آدمی، خود رسول اللہ وہاں سے ساتھ ہی کوئی چیز نہیں لے کے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سامان تھا جس کی وجہ سے ہجرت کی، کوئی پاس سامان نہ تھا، نہ گھر بنانے کے لیے، جو مسجد خریدی، مسجد کی جگہ خریدی مسجد نبوی کی، وہ بھی ابو بکر صدیق نے دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنے تنہا، کوئی پیسہ ایک ٹکا تک ساتھ نہ تھا، ایک خرچ کا دینار درہم نہ تھا، ایک وقت کا کھانا بھی نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مہینے گزر جاتے، گھر میں کھانا نہ پکتا۔ کسی نے پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کبھی کوئی پڑوسی یا کوئی محلے دار وہاں سے دودھ بھیج دیتا، کبھی کوئی کھجوریں آ جاتی، گزارا ہوتا۔ تو آپ بالکل فقیر درویش، کوئی مال و جائیداد نہیں، کچھ نہ تھا۔ تو آپ، وہ کہتے تھے ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ جیسے آج جو لوگ دین پہ خرچ کرتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں آ جائے کہ یہ مولانا حضرات ہیں، یہ دینی مدارس ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے، ان کو ہم پالتے، ان کو ہم زکوٰۃ میں سے پیسے دیتے، ان کو ہم صدقات کے ذریعے خرچ کرتے۔ یاد رکھیے ساری کائنات کے خزانے اللہ کریم کے پاس، کوئی کسی ایک روپے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس کے لیے اگر یہ ذہن میں ہے کہ میں خرچ کرتا ہوں، میں ان کو پالتا ہوں، تو اپنے لیے سوچ لے کہ پالنے والا اللہ کی ذات، وہ اللہ، وہ چاہے آسمانوں سے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، دعا منگوائی حضرت عیسیٰ سے کہ دعا مانگے اللہ کریم، حضرت موسیٰ کہ اللہ کریم ایک دسترخوان نازل کر دے بنی اسرائیل پہ۔ اللہ اتار سکتا ہے، یہ مدارس اللہ نے چلانے ہیں تو اللہ ان کو غیبی امداد دے سکتا ہے، کوئی دے نہ دے، کوئی تعاون کرے نہ کرے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ مسجدیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نیکی کے کام، اگر کوئی سمجھتا ہے یتیم خانے، اگر کوئی سمجھتا ہے خیراتی ادارے، اگر میں نہ دوں تو یہ نہ چلے، اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ اس کی بھول ہے جو قارون کی سوچ۔ اللہ چلانے والا۔ رسول کائنات نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تاکہ دولت پہ یقین کم ہو جائے۔ میرا رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان بڑے تنگ ہوں گے، فرمایا ان کی خوراک جو ہوگی وہی خوراک ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی خوراک۔ کسی نے پوچھا آسمان کے فرشتوں کی کیا خوراک ہے؟ آپ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ ان کی خوراک کو پورا کر دے گا، ان کو کھانے کی حاجت نہ رہے گی۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمارا پیسہ نیک راہ میں لگتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا دیا ہوا اچھی جگہ پہ لگتا ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیسے کو فضول خرچ کرتے، اپنے پیسے کو ناجائز خرچ کرتے، اور یہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ وہ بھی سمجھتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے کہا انفقوا مما، اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیا احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو اس دن کے لیے جب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ آج یہ نہ کہو، اس وقت کہیں گے جب روح نکلتی ہے، اس وقت کہے گا اور یہ جو اولاد ہے یہ چھوڑ کے چلی جائے گی، جب میری جان نکلے گی میری اولاد مجھے نہ پوچھے گی اور میرے تو بازوں کو ٹٹول کے دیکھے گی کہ ساتھ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، میرے قمیض ہر چیز اتار لے گی، 3 چادروں میں مجھے دفن کر کے آئے گی۔ جو بڑے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، انہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، انہوں نے کہا جو صحابہ ان پہ خرچ نہ کرو۔ اصحاب صفا، آپ نے 2 ادارے بنائے، ایک ادارہ ارکم بن ارکم مکے میں سب سے پہلا ادارہ، اور دوسرا اصحاب صفا کا چبوترا جو مدینہ طیبہ میں آپ کی یہ دوسری درسگاہ، جہاں آپ صحابہ کو تعلیم دیا کرتے، جہاں صحابہ آپ سے سنتے۔ آج یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے، چاہے یہ قرآن ہے، چاہے احادیث رسول ہے، چاہے آج جو ہم مسلمان ہیں ان اصحاب صفا کی برکت سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے علم حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ان کو نہ دو۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا، کیوں؟ بھوک لگتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، 4 سال میں نے خدمت کی ہے اللہ کے رسول کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں
4 سال خدمت کی ہے، اور ان 4 سالوں میں، اس سے بھی زیادہ، تقریباً 4.5 سال، اور اس عرصے میں اپنا کچھ نہیں بنایا، صرف دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوگی، کہتے میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ کہتے دیوانہ ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ کہا ایک دن میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، بھوک کی شدت، ابو بکر صدیق آئے، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، حالانکہ مسئلہ آتا تھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، آگے چلے گئے۔ کہا پھر حضرت عمر فاروق آئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا، آگے چلے گئے، حالانکہ دل میں یہ تھا کہ مجھے کھانے پہ لے جائیں گے۔ ادھر سے ابھی وہ گئے ہیں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ سے مسئلہ پوچھنے لگے تو آپ مسکرا پڑے، آپ کہنے لگے، فرمانے لگے، ابو ہریرہ تو لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں جی اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ آج ہم کون ہیں جو 3 وقت کا کھانا نہ کھاتے ہوں، پھر بھی روتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ پہ نالا رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد، ہادی جہاں، سرور کونین، والی بتا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساتھ لیتے ہیں 9 بیویاں، یہاں ایک سے تنگ ہیں لوگ، خرچے نہیں پورے ہوتے جی، پوری نہیں پڑتی، خواہشات جو ہیں، خواہشات ختم نہیں ہوتی، خواہشات کو اپنے سر پہ بٹھایا ہو، اپنے وسعت سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتے، قرض لے کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، مانگ مانگ کے خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ ادھر یہ بھی صحابی ہیں جن کا آج کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ابو ہریرہ کے نام پہ اپنا نام رکھتے ہیں، جو حضرت رسول کریم کے نام پہ نام رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ دیا گھر میں 9 گھروں میں صرف ایک دودھ کا پیالہ ملا، نہ کسی کے گھر کھانا نہ کوئی اور چیز، صرف ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی پڑوسیوں میں سے کسی نے بھیج دیا تھا۔ میں حالت بتا رہا ہوں کہ وہ منافقین کہتے تھے ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، اور حالت کیا تھی، لیکن وہ اللہ کے رسول نے ایسی وہ جماعت تیار کی کہ وہ 7 بر اعظموں میں سے اکثر پہ مسلمان ایک وقت آیا قابض رہے، حکومتیں بن گئیں غریب فقیر درویشوں کی۔ تو آپ وہ ایک دودھ کا پیالہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو تیرے ساتھی ہیں نا اصحاب صفہ، ان کو بلا کے لاؤ۔ تاریخ میں شاید 110 کے قریب ہیں اصحاب صفہ، 110 کے قریب ہیں اصحاب صفہ۔ اور یہاں میں ایک بات کہہ دوں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں، کہ آج بھی مدارس میں ہمیشہ تعداد کم ہوتی، کروڑوں کا ملک، ایک شہر میں سے شاید 1 لاکھ مگر اگر تعداد ہو تو اس میں سے شاید 100 یا 200 طالب علم ہوں گے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت اس جگہ سے نہیں ہے، اس وقت سے نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے دور سے، کہ آپ کے صحابہ کی تعداد 1,44,000 تک پہنچ گئی تھی، لیکن آپ کے شاگرد شاید 150 سے بھی خاص شاگرد زیادہ نہ ہو اصحاب صفہ والے۔ تو شروع سے ریت ہے، اور خوشخبری ہے ان ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو اللہ کے دین کی راہ پہ چلاتے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے پہ لگاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن حاصل کر لینا، قرآن حفظ کر لینا بڑی چیز ہے، نہیں، قرآن یا تو طوطے کو بھی رٹا سکتے ہیں، اور یہ رٹا رٹایا قرآن پڑھنا، اور میں خود ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے حفظ سے فارغ ہونے والوں کو یہی نہیں پتا ہوتا قرآن مجید کا معنی کیا ہے۔ میں چیلنج کے انداز سے کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ہمارے حافظ ہوتے ہیں، اس مسجد سے بھی تیار ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی حروف نہیں بتا سکتے کہ قرآن کریم، القرآن الکریم سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، یا قرآن مجید، اس کا معنی کیا ہے، اس کی ترکیب کیا بنتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک حفظ قرآن بڑی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنا، اس قرآن کے ترجمے کو حاصل کرنا، اس کی سمجھ حاصل کرنا۔ آپ کہتے ہیں جی 10 بندوں کی سفارش کر سکتا ہے حافظ قرآن، تو آپ تصور کر سکتے ہیں ایک مسجد کا امام پوری بستی کی سفارش کرے گا، اللہ کے دین کو سمجھنے والا، علم حاصل کرنے والا، وہ پوری بستی کی سفارش کرے گا۔ جو اس کی بات سن کے عمل کرتا ہے، قیامت تک سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو آپ نے کہا اصحاب صفہ کو بلاؤ، ابو ہریرہ گھبرا گئے، ایک پیالہ ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے، کتنا بڑا ہوگا، 2-3 کلو آ سکتا ہے، دودھ زیادہ سے زیادہ اتنا بھی نہیں ہوتا،
آپ نے کہا وہ 100 یا 90 صحابہ جتنے بھی تھے ان کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتا دل پہ چوٹ پڑی, بھوک مجھے لگی ہے, اور کہتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. ان کو خیر رسول اللہ کا فرمان تھا, لے کے آ گئے. اب کہا کہ کہیں گے تو پی, اور میں نہیں ابو ہریرہ تو نے پلانا ہے, بھوکا آدمی ہو. لیکن حضور کا فرمان ہے, فرمان عالی شان ہے, جہاں ان کی قدر و منزلت ہو وہاں میری آنکھوں کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی. وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آج بھی کہتے ہیں ہم گستاخی کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے, میں سارے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں, جہاں تک آواز میری جاتی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, زمین و آسمان میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے کہنے پہ, آپ کے کہنے پہ دودھ پلانا شروع کیا, حالانکہ ہاتھ کانپ رہے بھوک کی وجہ سے. صاحب ابو ہریرہ کہتے ہیں سب کو پلا لیا. میں نے دیکھا دودھ میں کمی ہے کہ نہیں, اللہ کی قسم دودھ اسی کا اسی طرح, ذرا بھی کمی نہ ہوئی. یہ وہ لوگ تھے جن کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے دلوں کو اللہ نے آزمائش کر لیا تھا, تقوی کے لیے آزما لیا تھا. کہا پھر آپ نے کہا کہ میں اب حضور کی طرف دیکھوں, دودھ کی طرف دیکھوں. آپ نے کہا ابو ہریرہ تو پی. میں نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے کیسے پی سکتا ہوں؟ نہیں تو میرا شاگرد ہے, میں وہ پیر و مرشد ہوں جو اپنے مریدوں کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دے. یہاں کیا ہے؟ پھر لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں. مرید پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بے شرم پیر اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. پیر و مرشد ہو تو محمد الرسول اللہ جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. بینک بیلنس ہے, زمینیں ہیں, لمبے لمبے جائیدادیں ہیں, اور مرید سال کا ایک بکرا لے کے آ جاتا ہے. حضرت صاحب آپ کی خدمت ہے. اور پیر و مرشد ایسے نہیں ہوتے. پیر و مرشد ہے اگر کسی کے پاس تو محمد رسول اللہ جیسے لا کے دکھائے تو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیعت جائز نہیں ہے. جتنی بیعتوں کے سلسلے ہیں سارے حرام. کسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا کہ جی میں اس کا مرید ہوں, جو اللہ کے رسول کو اپنا پیر مانتا ہے اسے کسی اور پیر کی ضرورت ہے. بیعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے, ان کے علاوہ کسی اور کی بیعت جائز نہیں. چاہے جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو اس کی بیعت جائز نہیں ہے. تو آپ نے پھر ابو ہریرہ کو کہا جی آپ پیئیں. ابو ہریرہ نے پھر پیا. کہا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پی. کہا میں نے کہا جی اب تو ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے پیا, اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دودھ میں ذرہ برابر بھی کمی نہ رہی. سینکڑوں افراد پی جاتے ہیں. کون ہے ایسا پیر جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا؟ تو منافقین کہتے ہیں ان پہ خرچ نہ کرو, یہ آہستہ آہستہ خرچہ نہ ملیں گے, یہ تو لالچ کی وجہ سے ساتھ آئے ہیں, جی حکومت ملے گی, یہ ہے فلاں ہے, تو ان پہ خرچ نہ کرو. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ جو جن میں سے تم خرچ کرتے ہو نا, یہ خزانے اللہ کے دیے ہوئے ہیں, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے. یہ منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بیوی پہ الزام لگایا, حضرت عائشہ ام المومنین پہ الزام لگایا. 1 ماہ تک اللہ کے رسول پریشان رہے, 1 ماہ تک پریشان رہے. جب یہ سورہ نور کی 19 یا 17 آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں, قیامت تک آنے والا ہر بندہ, وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, سورہ نور کی تلاوت کرے گا تو ام المومنین عائشہ کی وہاں صفات پائے گا, ان کی برات کو پائے گا. ہر حافظ قرآن, ہر عالم دین وہ یہ بتا کے جائے گا کہ اللہ کے رسول اگر شرم حیا والے تھے تو ان کی بیوی ام المومنین عائشہ بھی شرم حیا والی تھی. اللہ کی گواہی اللہ نے اس وقت دی, دنیا کائنات میں کسی اور کی گواہی نہیں دی. اور بھی عورتیں, اور بھی بیویاں ہیں, آپ کی بیٹی ہے, آپ کے سارے خاندان ہے, آپ کی صحابیات ہیں, لیکن اگر عورتوں میں سے کسی کی گواہی اللہ نے دی ہے 19 آیات تقریباً, وہ حضرت عائشہ ام المومنین کی اللہ نے ارشاد فرمائی. تو یہ منافقین نے تنگ کیا. منافقین ان کا پھر انجام کیسا ہوتا ہے؟ منافقین کی موت بھی کیا موت,
منافقین کی موت بھی بڑی دردناک، حتیٰ کہ اگر ان پہ رسول جنازہ پڑھ لے ان کے جنازے کی کوئی وقت نہیں. اگر رسول جنازہ پڑھ لے جنازے کی وقت کوئی نہیں. سورہ توبہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن ابی جب مرنے لگا، اس سے پہلے جب یہ پتہ چلا نا، اس نے کہا ہم مدینے سے نکال دیں گے بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، پکا مومن اللہ کے رسول کے پاس آیا. اے اللہ کے رسول، لوگ باتیں کرتے ہیں میرے باپ کو مارا جائے گا، میں بیٹا ہوں، برداشت نہیں ہوگا، ہاں آپ مجھے حکم کریں، میں اپنے باپ کا سر خود آپ کے پاس لے کے آؤں. آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو خود مارتا ہے، مرواتا ہے، باپ کو بیٹے سے مروا دیے. نہیں، لیکن جب یہ مرتا ہے، عبداللہ بن ابی جب مرتا ہے، کبھی یہ یہودیوں سے تعلقات بناتا، غزوہ احزاب میں سے یہودیوں میں بھی تعلق، اور وہاں مکے والوں سے بھی تعلق جو باہر سے آئے تھے، ان سے بھی تعلق. عبداللہ بن ابی کی جب موت ہوتی ہے، اللہ اکبر، موت بھی بڑی دردناک ہے. اپنے بیٹے کو وصیت لکھ کے دیتا ہے، میرا جنازہ اللہ کے رسول پڑھائیں گے، میرا کفن آپ سے جا کے گزارش کرو اپنی قمیص مجھے دے دیں، میرا کفن بن جائے. آپ نے فرمایا میں آؤں گا، ضرور آؤں گا. اپنی قمیص اتار کے دی، نبی کی قمیص، میرا ایمان. اگر آج کسی کے ہاتھ لگ جائے کائنات میں سب سے خوش بخت انسان جس کو محمد کریم کے جسم سے لگا ہوا کپڑا مل جائے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کا وہ جسم کتنا مبارک، جس کو کبھی معراج پہ اللہ بلاتا ہے، وہاں پہنچتے جہاں کوئی فرشتہ نہ جا سکے، اس محمد کریم کے جسم پہ لگنے والا کپڑا. اس نے کہا جی اس قمیص سے میرا کفن بنے. آپ نے فرمایا ہاں کفن دوں گا. اپنی چادر دے دی، قمیض اتار کے دے دی کفن کے لیے. ایک کفن آپ اور میرا بنے گا. ایک دن آئے گا جب سفید چادروں میں لپٹے جائیں گے، وہاں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے قبر میں اتار دیا جائے گا. اور یہ ایک ہے منافق، لیکن چادر اللہ کے رسول کی ہے، قمیص اللہ کے رسول کی ہے. وہاں آپ نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول نہ جنازہ پڑھائیے، نہ جنازہ پڑھائیے. ساری زندگی اس نے آپ کی مخالفت کی. آپ نے کہا نہیں. قرآن اترا، قرآن نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم. اگر اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے 70 بار بھی کہے نا اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اس سے بھی زیادہ میں پڑھنا چاہوں شاید اللہ اسے معاف کر دے، اس لیے میں جنازہ پڑھانے لگا. آپ نے پھر جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں داخل کیا. لیکن پھر آپ کو خیال آیا، آپ نے کہا باہر نکالو. آپ نے اپنا لعاب لیا، اس منہ سے لعاب، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ایک تھوک ہمارا اور آپ کا ہے، لوگوں کا ہے، ایک تھوک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فخر موجودات نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے سر کو اپنا لعاب لے کے اس کی آنکھوں اور منہ میں ڈالا اور پھر اسے دفن کیا. لیکن قرآن کریم نے پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تقم علی قبرہ ابدا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اے پیغمبر نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ ان کا کبھی جنازہ اس کے بعد پڑھانا ہے. تو اس کے باوجود کہ آپ کی چادر ہے، آپ کی قمیص ہے، آپ کا جنازہ ہے، لیکن اللہ کریم نے منافقین کو معاف نہیں کیا. رسول کریم کے کہنے کے باوجود، جن کی قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، سارے ہی معاف. ان کی سفارش اللہ نے کہا ہر اس شخص کے بارے میں میں تیری سفارش قبول کروں گا کہ کلمہ گو ہوگا، مومن ہوگا، قیامت کے دن انشاءاللہ میری اور آپ کی سفارش اگر ہم پکے دل سے مومن ہیں تو اللہ کے رسول فرمائیں گے. لیکن منافقین کو آج کے ہوں یا پرانے دور کے ہوں، اللہ کے رسول کے جنازے پڑھانے سے، اللہ کے رسول کی سفارش سے، آپ کی دعا سے، آپ کے تبرک سے ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ ظاہر مخالفت کریں جیسے کافر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اسلام کو، سیدھی کہہ دیا. اور بات ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہے، کھانا آپ کے ساتھ کھاتا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دل میں کھوٹ. سب سے بڑا جرم ہے منافقت رکھنا.
مخالفت کرنی ہے منہ پہ کرو، سامنے کرو، چھپانے والی بات کیا ہے؟ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہو، جیسے لوگوں نے کہا جی تکیہ کر لینا چاہیے، چھپا لینا چاہیے، نہیں، تکیہ وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں چور ہو، اپنے آپ کو چھپاتا وہ ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو، اور جس کے دل میں سچائی ہو وہ کبھی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتا، چاہے اس راستے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ منافقت سے بچیں، منافقت سب سے بڑا قصور ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں اور آج کے دور میں قاعدہ بن گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے برا طبقہ جو ہے وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یا تو آپ سیدھا کہہ دیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، آپ سیدھا سامنے کہہ دیں ہم اسلام سے بھاگی، یا پھر دوسری صورت ہے کلمہ پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے، ہر بات کو ماننا ہے۔ دین اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کلمہ تو پڑھیں لیکن رسومات اپنی کریں، کلمہ تو پڑھیں بیعتیں کسی اور کی کریں، کلمہ تو پڑھیں ہمارا فرقہ اور ہے جی۔ یہاں آخر میں 2-3 منٹ میں جو ہے یہ میری ساری گفتگو کا حاصل ہوگا کہ کلمہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بات کیا ہے جی، ہم ہیں جی فلاں فرقے کے، اور حدیث رسول پہ ایمان کیوں نہیں ہے، قرآن پہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ بڑا منافق ہے وہ بندہ جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے لیکن نام کسی اور کا لیتا ہے۔ سرکار میری اور ہے جی، میرا پیر اور ہے جی، میرا مرشد اور ہے جی، میں بیعت کسی اور کی ہے۔ اللہ کے بندو، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا پھر کسی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مرشد میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی خامی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، جو محمد کریم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ان کی بیعت کر لیتے ہیں، ان کے متبع بن جاتے ہیں، ان کے مسلمان ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر آپ کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نسبتوں کی ضرورت ہے۔ آج بڑی بری بات ہے، سب سے بڑا مسلمانوں کا زوال کیوں ہے؟ اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے، کسی نے سفید پگڑی باندھ لی، کسی نے وہاں کالی پگڑی باندھ لی، کسی نے اپنا خاص نشان لگایا، کسی نے جھنڈا لگا دیا، کسی نے جی بڑی بڑی تصویریں لگا دی، یہ ہیں جی ہماری سفارش کرنے والے، یہ ہیں جی ہم نے ان کے بیعت کی ہے۔ اللہ کی قسم، جن کو رسول اللہ کی بیعت حاصل ہو، جو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوں، ہم نے تو پیدائش میں پڑھ لیا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کان میں کہہ دیا گیا تھا، اذان میں ہے بار بار اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو محمد کریم کو بڑا مانتا ہے اس کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ محمد کریم پاک ہے، ان کے کلمات پاک ہیں، ان کی شریعت پاک ہے، ان کی ذات پاک ہے، ان کی بات پاک ہے، ان کا قول و فعل پاک ہے، ہر قسم کے شک سے مبرہ ہے، کوئی غلطی نہیں ہے جو محمد کریم نے کی ہو۔ کیوں؟ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ اترتا ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ہمارا ایمان ہے جب ہم نے کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے تو آج کے بعد کسی بیعت کا کوئی تصور نہیں، آج کے بعد کسی پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں، آج کے بعد کسی فقہ کا کوئی تصور نہیں، آج کے بعد کسی فرقے اور کسی مسلک گروہ کا تصور نہیں۔ ہم محمدی ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر میری بات، میرے باپ کی بات، میرے خاندان کی بات، میرے قبیلے کی بات، میرے مفتی کی بات، میرے مولوی کی بات، میری فقہ کی بات، میرے فرقے کی بات، میرے مسلک کی بات، اگر وہ بات محمد رسول اللہ کے خلاف ہے تو میرا فرقہ جھوٹا ہے، میرا باپ جھوٹا ہے، میرا دادا جھوٹا ہے، میرا خاندان اس میں نقص ہے، محمد کریم کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔